اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ آج کا میرا موضوع پینڈیمک اینڈ اور ریسپانسبلٹیز، خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ان حالات میں، جبکہ کووڈ-19 سے پوری قوم اور پورا عالم متاثر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کی شان میں بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ضمناً اس آیت کے تحت خیر امت کی حیثیت سے پرٹیکولر اس تناظر میں سیناریو میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پہلو سے، اس ایسپیکٹ سے کچھ باتیں ناظرین آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اتنی ترقی ہونے کے باوجود ایک وائرس سے پوری دنیا متاثر ہو گئی اور لاکھوں لاشیں تدفین ہوتے ہم نے دیکھی۔ ان حالات میں امت کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے؟ آکسیجن کا کم پڑنا، بیڈ کی قلت کا واقع ہونا، ہاسپٹلز کی کمی کا واقع ہونا۔ ان حالات میں امت خاموشی سے نہیں بیٹھ سکتی۔ ان حالات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ جو لوگ احساس رکھتے ہیں اور خیر امت ہونے کا انہیں شعور ہے اور دوسری اقوام پر اخلاقی اعتبار سے ہماری بالادستی رکھنا چاہتے ہیں، وہ تمام علاقوں سے الحمدللہ خوشخبری آئی کہ وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو، وہاں کے اسکولز کو کووڈ ہاسپٹل کے لیے یا کووڈ کیئر کے طور پہ دیا گیا ہے، خدمت خلق کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے علاقے سے ایسی کوئی خبر سننے میں نہیں آئی کہ جہاں پر ہمارے ذمہ داران یا اہل ثروت حضرات خدمت خلق کے ضمن میں اپنے فنکشن ہالز، مدارس، انسٹیٹیوشنز کی بلڈنگیں کووڈ سینٹرز کے لیے وقف کر دی ہوں، ان حالات میں پرٹیکولر۔ پھر اس کے بعد تو وہ اپنی ملکیت کے آپ مالک ہوتے ہی ہیں۔ میرے دوستو، اس کریٹیکل کنڈیشن میں اگر ہم انسانیت کا درد رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی معمولی امت نہیں ہے، ہم خیر امت ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے خیر امت کے خطاب سے ہمیں نوازا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کے تعلق سے کیسے مستعد تھے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی کیفیت بدل گئی تھی، آپ پر نیا ایکسپیرینس بہت زیادہ گران گزرا۔ وحی نازل ہونے کے بعد تو آپ گھبراہٹ کے عالم میں جب گھر کو گئے تو اماں عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دلاسا دیا، اس میں الفاظ یہ تھے کہ اے میرے سرتاج، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ آپ یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، اور آپ دوسروں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے ساتھ دینے والے اور دوسرے لوگوں کے لیے کمانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ خود کے اہل و عیال کی کفالت تو دور کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی کفالت کے لیے کمایا کرتے تھے۔ ویسے عظیم ہستی کے ہم امتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ نے اگر نوازا ہے تو ایسے کریٹیکل وقت میں، کریٹیکل سچویشن میں امت کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے فنکشن ہالز کو اور اپنے مدارس کی بلڈنگز کو وقتی طور پہ یہ بیماری کے چلے جانے تک خدمت خلق کے لیے کھلے چھوڑ دیں۔ تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہم سوشل سروس میں
اللہ کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے اور لوگوں کے قلوب کو جیت سکیں گے۔ اصل لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا ہی فتح ہے۔ میرے دوستو، کئی انسانوں کی، کئی معصوموں کی، کئی غریبوں کی دعائیں اور اہل خیر حضرات کے حق میں پہنچیں گی، اس لیے اللہ نے ہم کو نوازا ہے تو خدمت خلق کے لیے راہوں کو کشادہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں دینے کے بعد اس کے تعلق سے پوچھنے والا بھی ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یقیناً اس روز ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی، تم سے سوال کیا جائے گا۔ اس وقت ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ کمانا تو ہر وقت ہے ہی، کون سا سیزن ہے جس میں ہم نہیں کماتے؟ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ سیرت سے ہم کو یہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو محتاج کو دیکھا تو اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ آپ بانٹتے بانٹتے آپ کے پاس جب چیز ختم ہو جاتی تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دوسروں کی ضرورت پورا کرنے پر مامور کرتے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نوازا۔ دیکھیے اہل ثروت حضرات کے لیے، اہل خیر حضرات کے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے۔ جب مکہ میں قحط سالی واقع ہو گئی تو آپ کے اتنے زیادہ اونٹ مدینہ کے سمت آ رہے تھے۔ راستے میں پوچھا گیا مدینہ میں قحط سالی ہے، کم داموں میں انسانیت کی خیر کے لیے مطالبہ ہے کہ اس اناج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دے دیا جائے، انہیں لوگوں کے لیے سستے داموں میں دے دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسی حالت میں میری یہ قیمت پر تو میں دینے کے لیے تیار نہ ہوں، مجھے اور بڑی قیمت چاہیے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، شزدر ہوتے ہیں کہ ایسی حالت میں کیوں اتنا بڑا مطالبہ کر رہا ہے۔ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ میں جو قیمت چاہتا ہوں وہ دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، میں اس رب ذوالجلال سے اچھی قیمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا میرا تمام مال جو اتنے 100 اونٹ پر لدا ہوا ہے وہ مدینہ کے اس واسیوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ اکبر! سوچئے میرے دوستو، اتنا زبردست مال جب کہ آپ کون سی بھی دام میں بیچ سکتے تھے، لیکن آپ نے رضا الہی کے لیے، خدمت خلق کے لیے اپنے پورے مال کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ اکبر! جب صحابہ کرام نے اتنی عظیم قربانیاں دیں، اس طرح سے کام کیے، اسی لیے دنیا میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا۔ خدمت خلق اسلام کا لازمی جز ہے۔ جب ہم خدمت خلق کریں گے، سوشل سروس میں اپنا کچھ کنٹریبیوشن دیں گے تو ہمارے اعمال سے ہم ثابت کریں گے کہ ہم خیر امت ہیں۔ اللہ نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ نعمتیں ہم انسانوں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خزانوں سے نوازا تو ان خزانوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے زبردست عدل کی بنیاد پر رعایا میں تقسیم کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمیں مثالیں ہمارے انبیاء کرام کی سیرت سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جب ہم کو اختیار دے دے، کچھ نعمتیں دے دے تو رضا الہی کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اور ایسی کرٹیکل سچویشن میں اگر ہم انسانوں کے کام آتے ہیں تو یاد رکھیے وہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور ہم اپنے آپ کو یہ پیش کر سکیں گے، پرو کر سکیں گے کہ ہم خیر امت ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے خزانے اگر ہم کو دے گا تو ان خزانوں کو بھی ہم عدل کے ساتھ پورے انسانوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ پیغام ہم کو دینا ہے۔ میرے دوستو، کوئی مسلم محلہ یا مسلم چیز ایسی باقی نہ رہے جہاں سے خیر نہ پہنچتا۔ جگہ جگہ پر سرائے، جگہ جگہ پر یعنی بورویلز، بولی کھدوانا، یہ تمام چیزیں ہمارا شیوا تھا۔ اس لیے آئیے ہم عہد کریں کہ اس پینڈیمک کے حالات میں ہم انسانیت کے لیے، خدمت کے لیے اپنے آپ کو کمر بستہ کریں، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں اور اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی جو بھی ریسورسز ہیں اس کو اس کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔